غوث اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ہماری سعادت مندی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ حسین سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس سے پہلی نشست میں ہم نے آپ کے بچپن کے اور تحصیل علم کے وہ سارے واقعات ذکر کیے تھے کہ جن کے بغیر ولایت مکمل نہیں ہوتی۔ آج تحصیل علم کے بعد آپ کی پھر علمی حیثیت کیا ہے اور علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا، ریاضت بھی ہو گئی، مجاہدات بھی ہو گئے، عبادت بھی ہو گئی، اور 25 سال عراق کے جنگلوں میں حتیٰ کہ صحراؤں میں آپ نے گزارے، اس کے بعد آپ اس منصب پہ فائز ہوئے کہ پھر آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا۔ بہت اہم نشست ہے، جو مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے، اس میں چند اہم باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیگر جو اس زمانے میں یا آپ کے مان بعد کے لوگ ہیں، انہوں نے جو آپ کے علمی مقام اور مرتبہ کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ آج میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ شاید اس سے پہلے اس انداز سے ہم نے کبھی توجہ نہ کی ہو۔ یعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی صرف تصرفات، اختیارات، کمالات اور کرامات میں پرکھنے والی نہیں ہے، صرف ولایت کے نام میں آپ کے علمی مقام و مرتبہ کو دفن نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس زمانے کے مفسرین، اس زمانے کے محدثین، اس زمانے کے فقہا آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 میں میرے رب نے ارشاد فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ چلے جناب خضر کی ملاقات کے لیے تو اس منظر کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا۔ اب اس میں فوجدا میں جو دو ہستیاں مقصود ہیں، تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جناب حضرت یوشع کی ہستی ہے کہ ان دونوں نے جب ہمارے بندے کو پا لیا، اور جس بندے کو پایا ہے اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، اور اس بندے کی شان یہ ہے کہ اسے ہم نے اپنی جناب سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے اسے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ یہ علم لدنی نصیب ہوتا ہے ظاہری تحصیل علم کے بعد، عبادات کے بعد، ریاضات کے بعد اور مجاہدات کے بعد۔ وہی علم لدنی کے بعد میرے رب نے یہ مقام و مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو عطا فرمایا ہے۔ اور عموماً یہ بات میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جب حضور غوث اعظم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے پیش نظر عموماً آپ کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑی ہوتی ہے۔ 25 سال عبادات کرنا، ریاضات کرنا، مجاہدات کرنا، یہ کہنے کی حد تک آسان ہے، کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب وہ میرے 25 سال کا دورانیہ چل رہا تھا، ایک دن مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ عبدالقادر آج سے تیری عبادت قبول ہو گئی، دوبارہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے رب کی آواز ہو، کیونکہ میرے رسول پیغمبر اکرم تاجدار ختم نبوت تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ میرے رب نے کبھی اپنے پیغمبر کو یہ نہیں فرمایا کہ اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ میرے رب کی آواز نہیں ہو سکتی، یہ رحمان کی آواز نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ کسی ملعون کی آواز ہے، یہ ابلیس کی آواز ہے۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، آپ نے فرمایا میں تمہارے فریب میں آنے والا نہیں ہوں۔ اب دوسرا حملہ ہوا، اور یہ علماء کے لیے، اپنے محدثین کے لیے، فقہاء کے لیے حضور غوث اعظم کی سیرت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دوسرا حملہ اتنا رقیق تھا، اتنا باریک تھا، اتنا نازک تھا، اسے سمجھنا بہت مشکل ہے، اور ہم اپنے علم کے غرور میں، علم کے ناز میں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو پھر آواز آئی، اے عبدالقادر
آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جب میں نے یہ حملہ دیکھا تو میں سمجھ گیا اب یہ علم کے غرور میں مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو میں نے دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اور میں نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا فضل بچاتا ہے، اس کی مہربانی، اس کی عطا، اس کی عنایت، اس کی رحمت، اس کا احسان ہو، اس کی توفیق ہو تو انسان محفوظ رہتا ہے۔ علم کے غرور سے اپنے آپ کو بچانا یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کیوں؟ الاستقامت فوق الکرامت، کہ جو استقامت ہے وہ کرامت سے بڑی ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور غوث اعظم دیگر ائمہ، محدثین اور فقہا کی نظر میں آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرے رب نے جو فتوحات عطا فرمائی، کبھی ہم نے ان فتوحات پہ غور نہیں کیا، اور اس بات کا بہت کم لوگوں کو علم ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات پہلی بار آئے گی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو، القدس کو فتح کیا تھا، تو جس لشکر کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا، اس آرمی میں، اس فوج میں، اس لشکر میں جتنے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے، ان میں جو بھاری اکثریت ہے وہ حضور غوث اعظم کے تلامذہ کی ہے، آپ کے شاگردوں کی ہے، آپ کے مدرسے اور جامعہ کے فاضلین کی ہے، آپ کے متعلمین کی ہے، آپ کی بارگاہ میں زانوِ تلمذ طے کرنے والوں کی ہے، جن کے ذریعے میرے رب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم نے عام روایتی مدرسہ نہیں بنایا، روایتی جامعہ نہیں رکھی کہ جس میں صرف کیلو کال کا کام ہوتا ہو۔ آپ نے دین کے غلبہ کے لیے انہیں وہ ہنر بھی سکھایا تھا، جب صلاح الدین ایوبی نے سلطان بننا تھا تو اس کو سلطان بنانے میں سب سے بڑا کردار حضور غوث اعظم کے تلامذہ کا، آپ کے شاگردوں کا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ یہ حنبلی ہیں، اور ان کے کزن جن کا نام امام عبد الغنی المقدسی، یہ بھی حنبلی ہیں۔ یہ دونوں بھی حضور غوث اعظم کے تلامذہ میں شامل ہیں، اور یہ فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں یہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں، جن کے آگے ہزاروں لاکھوں میں شاگرد ہوئے، وہ آپ کی شاگردی میں ہیں۔ امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں کہ ذرا اندازہ کیجئے، جب میں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کے حوالے سے جتنی کرامات تواتر کے ساتھ ہم نے سنی ہیں، عالم ہونے کے باوجود، محدث ہونے کے باوجود، مبلغ ہونے کے باوجود، واعظ ہونے کے باوجود، ہم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کرامات کبھی نہیں سنی۔ سوچئے، عالم بھی صاحب کرامت ہونا چاہیے، فقیہ بھی صاحب کرامت ہونا چاہیے، محدث بھی صاحب کرامت ہونا چاہیے۔ آپ کا علمی مقام و مرتبہ اس جملے سے سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا کہ علامہ ابن تیمیہ جیسی ہستیاں بھی آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کرتی تھی۔ ابن قدامہ کی بات نہیں ہو رہی، صلاح الدین ایوبی کی صرف بات نہیں ہو رہی، ابن تیمیہ بھی سر جھکا دیا کرتے تھے، اور آپ کو جس لقب کے ساتھ ابن تیمیہ پکارا کرتے تھے وہ لقب ہے قطب العارفین، سارے عارفین کا قطب، غوث۔ تو جنہیں قطب العارفین ابن تیمیہ کہیں، وہ ذرا اندازہ کر لیجئے میرے رب نے انہیں کتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ فکری اعتبار سے تھوڑا تشدد تھا، سختی تھی، اس کے باوجود بھی حضور غوث اعظم کی شان کو تسلیم کیے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور غوث اعظم کو اتنا بلند مقام ملا؟ وہ وہی ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت۔ آپ نے صرف وہ بچپن میں بھی تو کرامت کا ظہور ہو چکا تھا، جب آپ پیدا ہوئے تو روزے کی کیفیت میں پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن آپ نے استقامت کا رستہ اختیار کیا، فقط کرامت کا رستہ اختیار نہیں کیا، تو میرے رب نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کے دور کے، بلکہ آپ کے ہم عصر بہت بڑے مفسر حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ،
وہ اکثر آپ کی مجلس میں بھی آیا کرتے تھے، آپ کے درس میں بھی آیا کرتے تھے، لیکن آ کر صرف یہ پرکھا کرتے تھے، یہ سنا کرتے تھے، کیونکہ آپ خود مفسر ہیں، صاحب تفسیر ہیں، کہ حضور غوث اعظم قرآن کی آیات کی کس طرح تفاسیر بیان کرتے ہیں، یہ آ کر سنا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں امام ابن جوزی ایک دن تشریف فرما تھے، اور آپ نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اور ایک آیت کی تفاسیر کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک تفسیر کی، امام ابن جوزی نے سر ہلا کر اس کی تائید کی، دوسری تفسیر ہوئی، تائید فرمائی، تیسری، چوتھی، 10ویں، 11ویں، 11 تفاسیر فرمائی۔ ایک آیت کی امام ابن جوزی نے 11 تفاسیر کو تسلیم کیا، اپنا سر جھکایا، تائید کی، لیکن جب 11 سے آگے آپ کی تفاسیر کا سلسلہ بڑھا، 12ویں، 13ویں، حتیٰ کہ آپ نے 40 تفاسیر فرمائی، تو پہلی 11 کو ابن جوزی جانتے تھے، اس کے بعد آپ نے جو 29 تفاسیر فرمائی اس ایک آیت کی، اسے ابن جوزی نہیں جانتے تھے۔ وجہ طاری ہو گیا، حال کی کیفیت ہو گئی، قلب جاری ہو گیا، گریبان پھاڑ بیٹھے، گریبان چاک ہو گیا، آپ کے قدموں میں گرے اور مان لیا آپ ہماری تفسیر کے بھی امام ہیں، آپ تصوف کے بھی امام ہیں۔ اتنا بڑا مفسر بھی آپ کو تسلیم کر رہا ہے، اور آپ کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں تھا، اور آخر میں پھر انہیں یہ کہنا پڑا، حضور غوث اعظم جب 40 تفسیریں بیان کر چکے تو پھر یہ کہنا پڑا کہ لوگوں یہ تو 40 تفسیریں کال کی تھیں، اب ہم حال کی تفاسیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ صرف ظاہری تفاسیر ہیں، نقلی تفاسیر ہیں، روایات کی تفاسیر ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن ہے، تفسیر القرآن بالحدیث ہے۔ پھر آپ نے تفسیر القرآن بالتصوف کا آغاز فرمایا، وہ تو ابن جوزی کے تصور سے بھی ماورا تھا، تو ابن جوزی نے تسلیم کیا اور کہا کہ آپ ہمارے امام ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام یافی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب امام ابن حجر اسقلانی نے التلخیص الخبیر کے نام سے تلخیص فرمائی ہے، امام یافی کا یہ مقام، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ابن حجر اسقلانی بھی ان کے خوشہ چین رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شرق تا غرب پوری دنیا سے علماء، فقہاء، محدثین، صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر آتی اور حضور غوث اعظم کی مجلس میں زندگی بھر رہتے، علم حاصل کرتے، تفسیر کا علم حاصل کرتے، حدیث کا علم حاصل کرتے، حدیث کا سماع کرتے، حدیث کی سند پاتے، اور پھر حضور غوث اعظم کے فیض کو پوری دنیا میں تقسیم کیا جاتا۔ حضرات گرامی، پھر اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں لائیے، جب میرا رب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر سارے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، پھر سارے زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، اور جب تک کردار میں استقامت نہ ہو تو ظاہری علماء اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو آپ کو فقہاء نے مانا، محدثین نے مانا، ابن قدامہ نے مانا، ابن رجب حنبلی نے مانا، اور سب سے بڑی بات ابن تیمیہ نے بھی آپ کو تسلیم کیا ہے۔ اور پھر حضرت امام یافی جو ہیں وہ آپ کو غوث الورا کے لقب سے یاد کرتے تھے، غوث النداء کے لقب سے یاد کرتے تھے، نور الہدا کے لقب سے یاد کرتے تھے، بدر الدجا کے لقب سے یاد کرتے تھے، شمس الضحیٰ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ایک عالم کا دوسرے عالم کو اس حد تک تسلیم کرنا، یہ جب تک وہ عالم صاحب کردار نہ ہو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید حافظ ابن کثیر، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جو صاحب تفسیر ابن کثیر بھی ہیں، جس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے۔ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں حضور غوث اعظم کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلق خدا نے جتنا نفع حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پایا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کسی اور سے اتنا نفع پاتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ اور بالکل آخری بات، امام ابن رجب حنبلی بھی آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور محبت کا اظہار یوں کرتے تھے کہ حضور غوث اعظم کو زاہد کے لقب کے ساتھ، شیخ العصر کے لقب کے ساتھ، قدوۃ العارفین کے لقب کے ساتھ، سلطان المشائخ کے لقب کے ساتھ، سید اہل الطریقہ کے لقب کے ساتھ، محیج الدین کے القابات کے ساتھ آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ یقیناً تب ہی ممکن ہوتا ہے جب کرامت بھی ہو،
کرامت کے ساتھ استقامت بھی ہو، طریقت بھی ہو، طریقت کے ساتھ شریعت بھی ہو، پھر میرا رب یہ سارے مقامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کے ساتھ اس طرح محبت کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آپ کے ہم اثر فقہا، محدثین اور مفسرین آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔